اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اللہ کے نبی نے، ہمارے آقا مولا نے فرمایا کیا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا اور فرمایا کہ پھر اس کے 4 حصے کر دیا۔ ایک سے لوح بنائی، لوح و قلم والی تختی جس پر لکھا جاتا ہے تمام تقدیریں اور جس پہ جو بھی منصوبہ جات ہیں کائنات کے چلنے کے وہ اس پر لکھا جاتا ہے۔ ایک سے قلم بنایا، ایک سے کرسی بنائی، اور کرسی وہ کون سی؟ کرسی اس سماواتی والا جو تمام آسمان اور زمین کی کرسی ہے۔ فرمایا کہ پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے۔ بہت طویل حدیث پاک ہے کہ پھر اس میں سے فرشتگانے زمین و آسمان بنائے، پھر ایک سے پہاڑ بنائے، ایک سے یہ بنایا، ایک سے وہ بنایا۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، تمام کائنات کی جو تخلیق ہے اس کی جو اصل ہے، تخلیق کائنات کی جو اصل ہے وہ نور محمدی سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ساری کائنات حضور کے نور سے پیدا فرمائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا کوئی ایک نور تو نہیں ہے، نہ جانے لا تعداد تو انوار ہے۔ عبادت والا نور الگ ہے، ذکر والا نور الگ ہے، یاد والا نور الگ ہے۔ جو نور دل میں اتارا جاتا ہے وہ اور ہے، جو روح میں اتارا جاتا ہے وہ اور ہے، جو جسم پر اتارا جاتا ہے وہ اور ہے۔ انوار بہت اقسام کے ہیں، نور کوئی ایک قسم کا نہیں ہے۔ اور سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے کیا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ نور سے۔ کہ یا رسول اللہ اوپر ایسا نور ہے کہ اگر اس نور کو میرا پر چھو جائے تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود نور سے تخلیق کیے گئے، نور سے تخلیق شدہ، اور عرض کرتے ہیں کہ میں اوپر والے نور میں نہیں جا سکتا۔ لامکان جہاں سے شروع ہوتا ہے اس نور میں میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو پتہ چلا نا کہ نور میں بہت فرق ہے۔ فرشتوں کے سردار کا جو نور ہے وہ کوئی عام نور نہیں ہے، وہ بھی بہت خاص نور ہے، پر وہ بھی ایک نور کا مقام ہے جہاں وہ بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ہمارے آقا وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کا جو نور ہے انسانی عقل سے وہ ماورا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہی نہیں، اور اس نور سے جو کچھ پیدا فرمایا وہ سمجھ آ سکتا ہے کہ جب اللہ کا نور سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کی لطافت، اس کی شان، اس کا اختیار، اس کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو اس نور سے جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ سمجھ میں آ سکتا ہے؟ وہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے حبیب اعظم سیدنا محمد مصطفیٰ ہمارے آقا مولا کی شان سمجھ نہیں آ سکتی، ان کے صحابہ کی شان سمجھ نہیں آ سکتی۔ وہ تو حضور نے فرمایا نا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی کہ اس مصطفی کہکشاں سے جو ستارے پھوٹے ہیں سبحان اللہ، وہ تمام عالمین کے لیے ستارے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ جتنا چاہے کسی سے اس کی زبان سے نکلوا دے، اس کو سعادت عطا فرما دے کہ کوئی بندہ اس کے حبیب کی شان میں کچھ کہہ دے، سعادت اس کو نصیب ہو جائے۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی شان میں بیان کریں، اور اس کو اپنے ذکر کے بعد سب سے حبیب جو ذکر ہے اس کے حبیب اعظم کا ہے، ان کے اولیاء کا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس امت کو تمام امتوں سے فضیلت عطا کر دی گئی، تمام میں اشرف کر دیا گیا۔ تو ہمارے آقا کی شان کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کبھی ہو سکے گی۔